ولایت ہے، وہ پیروے ولایت ہے، علی ولی اللہ، 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 علی 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 أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي ولي ولایت ہے، وہ پیروے ولایت ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی جانب سے حق کی آواز پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے سینئر نائب صدر سید زین العابدین شاہ صاحب کے دولت گنج پہ شاہ پنجو سلطان ان کے ولیج میں ہم ان کے پاس آئے ہیں، اور آج ہم حق کی آواز کے لیے ایک پروگرام ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے صراط مستقیم۔ تو آئیے زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم شاہ صاحب سے اس موضوع کے متعلق کچھ فرمودات معصومین اور قرآن کی آیات کے حساب سے سوالات جوابات کرتے ہیں۔ یا علی مدد۔ السلام علیکم۔ جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صراط مستقیم، اور میرا پہلا کوسچن آپ سے یہی ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑا آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و اولاد المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ افتخار بھائی، شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئیں، اور مرکز ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام پاکستان کی طرف سے جو آپ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ مولا کی ڈیوٹی ہے، اور سارے اس کے ادنا کارکن ہیں، ادنا بندے ہیں، وہ اپنی یہ حقیر سی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ افتخار بھائی آپ نے سوال کیا ہے، اور صراط مستقیم جو ہے وہ صرف ہم سنتے آئے ہیں، بہت لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کی جو پس منظر ہے، پس پردہ، اس میں جو حقائق ہیں وہ ذرا یہاں ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے سورۃ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم اور سارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دکھا، یعنی ہمیں تلاش ہے صراط مستقیم کی۔ تو اگر صراط مستقیم ہمیں مل گیا تو اللہ مل گیا، یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، آگے اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اور ہم جو کہتے ہیں کہ صراط ان کی ہے، یہ رستہ ان کا ہے جن پر اللہ کا نعمتیں ہیں۔ اب ہمیں صراط مستقیم ان کا چاہیے جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم سورۃ انعام کی آیت ہے میرے سامنے، کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے،
हाजा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा रास्ता सीधा है। अब ये भी तर्जमा होगा, लेकिन जो अल्लाह ने बताया है कि रसूल करा कि हाजा सिराती मुस्तकीमन, और हाजा से तो आप बच्चा बच्चा वाकिफ है शिया का कि हाजा वो ही है जिस तरह रसूल ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। यहाँ भी अलग कर रहा है कि रसूल का फरमाया कि कह दो कि हाजा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सिरात मुस्तकीम है, फत्तबिऊ, इसकी इत्तबा करो, इस पर चलना नहीं, इसकी पैरवी करो। अब पैरवी उसकी होती है जो देखने में आए, तो पता चला ये कुछ सिरात मुस्तकीम ऐसा है जो नज़र में आता है। अब अल्लाह कह रहा है फत्तबी, उसकी इत्तबा करना, वला तत्तबी सुबुल, अब सबील की जमा सुबुल, अब जो दूसरे रास्ते हैं उनकी पैरवी मत करना। फत्तफर्रकु बिकुम अन सबील है, वो तुम्हें इस रास्ते से दूर ले जाएंगे। तो पता चला रसूल का जो रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम है, वो ही सबील है, वो ही एक है। तो रसूल ने बताया यहाँ कि मेरा रास्ता एक है और जो सुबुल है वो जमा है। तो पता चला हम जो को रसूल ने और अल्लाह ने रास्ता बताया वो एक है कि इसकी इत्तबा करो, इसकी पैरवी करो, लेकिन औरों रास्तों की पैरवी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें इस रास्ते से दूर ले जाएंगे। तो पता चला कि अली के मुकाबले में कोई और रास्ते भी हैं जो अली से दूर ले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में सूरत फुरकान माफ करना, सूरत फुरकान में अल्लाह ने फरमाया यौम यअज़ ज़ालिम अला यदय यकूल या लैतनी तखज़्तु मा रसूल सबीला। क़यामत में अल्लाह ने एक जालिम की निशानी बताई है कि अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा काश में रसूल के साथ सबील को भी पकड़ता, सबील को भी पकड़ता। यौम यअज़ ज़ालिम अला यदय यकूल या लैतनी तखज़्तु मा रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़्ज़लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी वकान शैतान लिल इंसान खजूला। अब अल्लाह ने कहा कि क़यामत में एक जालिम होगा, वो अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा काश मैं रसूल के साथ सबील को भी लेता। और कहता आगे कहता है अल्लाह ने फरमाया कि वो कहेगा या वेलता लेतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और हाय मेरी बदबख्ती कि मैं फुलां को दोस्त न बनाता, फुलां को दोस्त न बनाता। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, पता नहीं वो कौन है कि अल्लाह ने कहा काश वो उस वक्त कहेगा जालिम कि मैं इसको दोस्त न बनाता फुलां को। इसका कसूर क्या किया इसने कि लक़द अज़्ज़लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, जब मेरे पास जिक्र आया तो इस कम बख्त ने मुझे उस जिक्र से रोका, जिक्र से रोका। यानी वो जिक्र ऐसा है कि चलता फिरता है, और जो उसके पास आया तो जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु ज़िक्रुल्लाह अकबर, खुदा की कसम ज़िक्र अकबर हम अली हैं, मैं अली हूँ और हम अली जो आले मोहम्मद वो सारे के सारे तो जिक्र हैं। लेकिन यहाँ जो अल्लाह ने कहा है कि ख़ास जिक्र से इसने रोका जालिम से। पहले क्या कहा अल्लाह ने कि क़यामत में जालिम कहेगा काश में रसूल के साथ सबील को भी पकड़ता, यानी रसूल को मानता था, इसने सबील का इनकार किया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु सबीलुल्लाह, और अल्लाह की सबील हम 14 है। तो पता चला ये जो हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, तो सिरात मुस्तकीम पर भी वो ही होगा जो इन 14 से मुतमस्सक हो। तो ये तो 2 आयतें थी इफ्तिखार भाई। अब तीसरी आयत है सूरत मोमिन की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श वमन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम।
اللہ نے کہا الذین یحملون العرش، وہ جو حاملان عرش ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کو ارد گرد ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس ذات کی تصدیق کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ نے بتایا کہ ان کی دعا کیا ہے، کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً و علما، اے ہمارے پروردگار، تمہارے علم نے، تمہارے رحمت نے ہر چیز کو گھیرے رکھا ہے۔ اب فاغفر للذین تابوا، فوراً بخش دے ان کو جو تمہاری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور ان کو بخش دے جو تیری سبیل کی تباہ کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، انہیں دردناک عذاب سے بچا۔ تو اب یہاں جو آیت میں ہے الذین یحملون العرش، وہ جو حاملان عرش ہیں، تو کئی تفاسیر ہیں، لیکن جنہوں کچھ یہاں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ وہ جو حاملان عرش ہیں تو ملائکہ بھی آتے ہیں، لیکن جو ان کے ارد و گرد ہیں وہ کون ہیں؟ تو پتہ چلا جی حاملان عرش ہیں، یعنی اٹھانے والے نہیں، حاملان عرش۔ اب یہاں حاملان عرش سے مراد ہے محمد و آل محمد، اور جو اس کے ارد و گرد ہیں یعنی ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ آل محمد اور ملائکہ طواف کرتے ہیں، آل محمد کا طواف کرتے ہیں ملائکہ، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں کس کے لیے؟ جنہوں نے تمہاری سبیل کی تباہ کی، ان کو بخش دے۔ تو اب سبیل ہے علی علیہ السلام کی ولایت، اور مولا علی علیہ السلام نے خود فرمایا نحن سبیل اللہ، اور ہم اللہ کی 14 سبیل ہیں۔ تو پتہ چلا اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے پہلے بتایا کہ اس صراط مستقیم سے مراد بھی انہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تک وہ ہی پہنچے گا جو ان سے متمسک ہو، اور جو کوئی بھی غیر ان کے سامنے آئے تو آیت نے پہلے ہی بتایا کہ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ اس سبیل سے دور لے جائیں گے۔ تو اب اللہ اور رسول اور جو آل محمد ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا رستہ یہی ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی سبیل ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تمام بہترین صحیح آپ نے جواب دیا۔ اب میں آپ سے ایک اور کوسچن کروں گا، کیونکہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک سوشل میڈیا کا جو ہے واٹس اپ گروپ بھی ہے علماء خطبہ کے نام سے، مرکز ولایت علی کا، جس میں اکثر میرے پاس جو ہے وہ سوالات آتے رہتے ہیں، اور میں ان کے جو ہے وہ وقفاً موضوع کے علاوہ سوالات اپنے جو ہے ہمارے حق کی آواز پروگرام کے جو مہمان ہوتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جواب لیتا ہوں۔ تو سائیں ایک میرے پاس سوال آیا ہوا تھا، آیت اللہ، یہ آیت اللہ لفظ کی معنی کیا ہے اور آیت اللہ کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ افتخار بھائی، یہ جو آیت اللہ ہے یہ تو ظاہری طور جو ان کا ترجمہ ہے اللہ کی نشانی۔ تو آیت اللہ ہے جو قرآن میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ آیت اللہ کون ہے۔ پہلے اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وَمَن يَكْفِرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو بھی میری آیات کا انکار کرے گا میں اسے جلد انتقام لینے والا ہوں۔ یعنی آیت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا، جو بھی انکار، وَمَن يَكْفِرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیت کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں اللہ اسے جلد حساب لینے والا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو آیت اللہ وہ ہی ہوگا جو اللہ کا منظور نظر ہو۔ اب قرآن نے بتایا کہ آیت اللہ کون ہے، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی مادر گرامی جناب مریم کو اللہ نے کہا
کہ وجعلنا ابن مریم و امہ آیتن، ہم نے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو آیت قرار دیا۔ اب عیسیٰ بھی آیت اللہ ہے اور اس کی ماں بھی آیت اللہ ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا غور کیجیے گا یہاں کہ آیت اللہ وہ ہوگا جو عیسیٰ جیسا ہو، کم سے کم عیسیٰ جیسا ہو۔ مثلا اب یہاں قرآن میں بتا دیا کہ عیسیٰ آیت اللہ ہے اور اس کی ماں بھی آیت اللہ ہے۔ اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت بیت المقدس سے جناب مریم کو اللہ نے باہر نکال دیا کہ باہر جاؤ، اخرجی حاضل بیت الولادہ، حاضل بیت العبادہ لا بیت الولادہ، بی بی نکل جا، یہ عبادت کا گھر ہے، یہ ولادت کا گھر نہیں۔ تو بی بی باہر نکلی۔ اب بھائی افتخار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بی بی کو اللہ نے بیت المقدس سے باہر نکال دیا، اس کی ماں بھی آیت اللہ ہے، اس کا بچہ بھی آیت اللہ ہے، تو جس بی بی فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کعبے میں اللہ بلوائے، تو اس کا بیٹا کیا ہوگا اور اس کی ماں کیا ہوگی۔ تو یہاں غور کیجیے گا کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ آیت اللہ ہے، تو پتہ چلا عیسیٰ ہے آیت اللہ ہے۔ اب آیت اللہ وہ ہوگا جو نطفے سے پاک ہو، کیونکہ عیسیٰ کسی نطفے سے نہیں آیا۔ اب جس کو بھی آیت اللہ مانے، پہلے بتا کیا یہ نطفے سے پاک ہے؟ یعنی اللہ کی نظر میں آیت اللہ وہ ہوگا جو کم سے کم عیسیٰ جیسا ہو، تو یہ ہے آیت اللہ۔ اب قرآن نے بتا دیا جو آیت اللہ کا انکار کرے، اللہ نے کہا میں اس سے جلد انتقام لینے والا ہوں، حساب لینے والا ہوں۔ اب جس بیت المقدس سے جناب مریم کو نکال دیا اللہ نے، تو اس کی ماں بھی آیت اللہ، اس کا بیٹا بھی آیت اللہ۔ تو جس بی بی فاطمہ بنت اسد کو دعوت دے کر بلایا، وہ کیا ہوگی، اس کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ آیت اللہ نہیں، یہ آیت الکبریٰ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ نجم کی آیت ہے کہ یقیناً میرے رسول نے میری آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ اسی لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ما للہ لہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم مجھ سے زیادہ اللہ کی کوئی بھی آیت بڑی نہیں، وہ آیت الکبریٰ میں علی تھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میری آیت کا انکار کرے میں اس سے انتقام لینے والا ہوں، اور وہ میرے نظر میں کافر ہے، یعنی جو بھی آیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ تو اب پتہ چلا جو آیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، تو جو آیت الکبریٰ کو نماز سے نکال دے اور آیت الکبریٰ کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر نہیں، وہ کافر اعظم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ آپ کے اسی جو جواب آپ نے دیا، اس میں بہت سارے سوالوں کے بھی جواب مل گئے جو مجھے نظر آ گئے، کیونکہ مولا امیر کائنات علی علیہ السلام کی جو ولایت، جس کے لیے اللہ نے حکم جاری کیا اپنے پیارے نبی کو 18 ذوالحج خم غدیر کے مقام پہ کہ آج اس ولایت کا اعلان کرو، اس پاک و پاکیزہ ولایت کو کے مقابلے میں جو باطل ولایت نظام رائج ہوا ہے، آج ان کو بھی اس آپ کے اس جواب سے جو ہے وہ جواب مل گیا کہ جو نام نہاد اپنے آپ کو آیت اللہ کہلوا رہے ہیں، تو آج ان کو بھی یہ جواب مل گیا اور قرآن کی آیت سے بھی مل گیا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم دیا۔ ناظرین، میں ہمیشہ کی طرح جیسے بولتا ہوں کہ اس پروگرام کا نام حق کی آواز اس لیے رکھا گیا کیونکہ حق یہی ہے، حق یہی ہے جو مقصد سیدہ تھا، جو مقصد کربلا تھا، جو مقصد مولا حسین کا آنا تھا کربلا میں، جو پاک بی بی کا بازاروں میں آنا تھا، وہ مقصد صرف اور صرف تھا
اپنے بابا کی ولایت کو تحفظ دینا۔ مقصد کربلا علی ولی اللہ، یہ علی ولی اللہ کا مقصد تھا، اور ہم اس پروگرام کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ مولا کی ولایت کو ہر جگہ، ہر شہر، ہر محلے، ہر گلی، ہر مومن، ہر اس اسنا عشری شیعہ غیرت مند کے ہاں پہنچائیں اور اس کو جھنجھوڑ کے جگائیں کہ خدارا اس وعدے کا تحفظ کرو، اس وعدے کو یاد رکھو جو قوم غدیر کے دن رسول اکرم نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس اعلان کو یاد رکھو، ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن تھامے رکھو۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کا میزبان افتخار علی سومرو۔ السلام علیکم و توفہ یا علی مدد۔